اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مومن کا رکوع ہے۔ ایمان کی حقیقت بیان کرنے والی یہ سورت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک رجل مومن کی تقریر کی تکمیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کیا گیا ہے کہ اسی طرح لوگ جو سچے ایمان والے ہیں وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کا کام مجادلہ ہے، لڑائی کرنا ہے۔ شروع صورت میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہ اللہ کی آیات میں جو مجادلہ اور لڑائی اور جھگڑا، جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ان کے شہروں اور ملکوں میں آنے جانے کو دیکھ کر آپ اس پر حیران نہ ہوں، یہ ان کا آنا جانا آپ کو دھوکے میں ڈالے نہیں، بلکہ ان کے خلاف مزاحمتی عمل آپ کی طرف سے بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا کہ رجل مومن نے بھرے دربار کے اندر ایمان کی حقانیت کے مطابق ایک واضح اور دو ٹوک بات کہی تھی۔ تو پیچھے ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور اس کا اس پوری کائنات پر اپنی گرفت کا ذکر پچھلے رکوع میں کیا گیا، اور اس سے پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی تھی کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور مسیء گنہگار جو ہے وہ دونوں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، لہذا مقابلہ ہوگا، مجادلہ ہماری طرف سے بھی ہوگا۔ چنانچہ اسی مجادلے کے نتیجے میں ان ظالموں اور کافروں کو جو سزائیں ملنی ہیں ان کا تذکرہ اس رکوع میں ہے، ان کی شکست کا اعلان ہے، ان کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ ذرا دیکھو، اتنے تمام دلائل آنے کے باوجود، اتنی واضح حقیقت واشگاف ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر لیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا انا یصرفون، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں، روح گردانی کرتے ہوئے کدھر جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کتاب کا انکار کیا ہے۔ آئین و دستور جو اس سوسائٹی کا حصہ ہے، جس پر اللہ نے دنیا میں کتابیں نازل کی ہیں، یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو پیغام دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ہماری کتابوں کا انکار کریں اور ہمارے رسولوں کا انکار کریں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب جان لیں گے۔ ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایمان والی جماعت غالب آئے گی، دونوں سے یکساں سلوک نہیں ہوگا۔ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سزائیں ہیں، اور ان کی سزا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ منظر دیکھنا کہ جب اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، اور زنجیروں سے طوق بندھے ہوئے ہوں گے، اور ان زنجیروں سے کھینچ کر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی دیکھا انسانیت نے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان تمام کو زنجیروں سے باندھ کر یہ جو 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے، جہنم کے گڑھے میں حفرۃ من حفر النار، اس قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔ تو قبر بھی تو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ عن قریب یہ جو حضور سے مقابلہ اور مجادلہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑا بدتر سلوک ہوگا کہ اس وقت گلوں میں طوق ڈال کر زنجیروں میں باندھ کر ان کو کھینچ کر کیا ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے، اور پھر آخرت کی سزا ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا۔ یسحب صاحب کسی کو آگ کے اندر جلانا، جب ایندھن کسی تنور اور کسی بہت بڑی جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے جو شعلے نکلتے ہیں، یہ تسجیر، تو ان کو اس آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا، اس کے اندر ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں گے۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں اور کن کن غیر اللہ کی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، کون ہے، کہاں ہے، لاؤ تو صحیح ذرا دکھاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلیب بدر پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ او فلاں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ہمارا وعدہ اللہ کا سچا ثابت ہوا یا نہیں؟ کہاں ہیں تمہارے وہ بت، اور کہاں ہیں تمہارے وہ تمام چیزیں جن کو تم پوجتے تھے؟ تو دنیا میں بھی یہی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان سے پوچھے گا کہ بھئی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، تو جواب دیں گے ضلوا عنا، جن کو ہم خدا مان کر پوج رہے تھے وہ ہم سے گم ہو گئے۔ یا تو وہ خود سب کے سب غائب ہو جائیں گے، یا ہوں گے تو صحیح لیکن وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ پتھر کے بت اور وہ خدا جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ موجود تو ہیں، انہیں جب بدر کے اندر ذلیل اور رسوا کیا گیا، قتل کیا گیا، تو سارے لات منات عزا کے بت اسی طرح کھڑے تھے، لیکن ضلوا عنا، وہ کسی قسم کی ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اب شروع میں تو انکار کیا کہ ہم سے وہ گم ہو گئے یا ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں، پہلے انکار کر رہے ہیں، پھر گم ہونے کا ذکر کیا، پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، کہتے کہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے سوائے اللہ کے، وہاں جا کر اللہ کے سامنے بکھر جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے کذالک یضل اللہ الکافرین، ایسے ہی اللہ پاک ان کافروں کو گمراہ کرتا ہے کہ بات بھی صحیح کہنی نہیں آتی، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کو بھی صحیح طریقے سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گمراہ کرے گا، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو مکے والی وہ جماعت جو احزاب کی صورت میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مجادلہ کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے، اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ ہے وہ کہ جو تم زمین میں ناحق جس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اتراتے تھے، ہاں جی، کہ یہ ہمارا خدا فلاں ہے اور فلاں ہے، فرعون کو ربکم الاعلیٰ مان کر اس کے پیچھے اتراتے تھے، ابو جہل کی طاقت اور قوت کو سلام کر کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ سید ھذا الوادی، اس علاقے کا یہ سردار ہے، اس کی بات اور اطاعت کی جائے تو بڑے تم تکبر اور غرور اور اطراہٹ کا شکار تھے۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم بہت زیادہ اکڑتے تھے اس بنیاد پر کہ دنیا کی مال و دولت اور طاقت اور حکومت، ریاست اور سیاست ہمارے قبضے میں ہے، اس پر بہت اکڑتے تھے۔ اب تمہارا ٹھکانہ تو یہی ہے کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ دنیا میں بھی وہ حفرۃ من حفر النار جو گڑھا ہے، وہ بھی تو ایک دروازہ ہے جہنم میں جانے کا، پکڑو اور ان کو داخل کر دو، پھینک دیا جائے وہاں جہنم میں۔ فبئس مثوی المتکبرین، ان متکبرین کا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ انجام بتلایا گیا ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات میں نبی سے جھگڑتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ تبھی کامیاب ہوگا کہ جب رسول اللہ اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے آخر میں کہا گیا فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، اپنے نظریے پر، اپنے فکر و عمل پر پوری جاں فشانی سے، اپنی طاقت اور قوت سے استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ بے شک اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کچھ وعدہ تو ایسا ہے جو ہم آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں گے، مثلاً بدر میں، ہاں جی، غزوہ احد، احزاب میں، اور اسی طریقے سے فتح مکہ کی صورت میں کچھ وعدہ تو ہمارا وہ ہے جو ہم آپ کو بعض الذی نعدہم، کچھ حصہ وعدے کا وہ ہے جو ہم آپ کو دنیا میں دکھلا دیں گے۔ او نتوفینک، اور یا اگر آپ کی زندگی میں بعض حصہ وعدوں کا پورا نہ بھی ہوا تو آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو تب بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے فإلینا یرجعون، ان سب نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جماعت، ہاں جی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو بعض الذی نعدہم میں وہ وعدہ ہے جو قومی انقلاب کی صورت میں ابو جہل اور عتبہ شیبہ کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا، اور او نتوفینک میں وہ وعدہ ہے جو آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو شکست دی گئی، بین الاقوامی انقلاب کا وعدہ پورا ہوا۔ تو جو ایمان والی جماعت ہے وہ طاقت اور قوت رکھ کر وہ تمام وعدے اس سے پورے ہوں گے، خواہ آپ کی زندگی میں کچھ حصہ ہم دکھائیں اور کچھ حصہ آپ کے وصال کے بعد، ہاں جی، آپ کی جماعت کے ذریعے سے دنیا میں غالب ہوگا۔ تو قومی انقلاب آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے اور بین الاقوامی انقلاب آپ کی وفات کے بعد دنیا بھر میں ظاہر ہوگا۔ ان تمام کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور بالخصوص ان کی حمایت میں تقریر کرنے والے راجل مومن کا تذکرہ کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے، بہت رسول بھیجے، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم ہوا۔ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض انبیاء تو وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض انبیاء وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ بیان ہی نہیں کیا، بات واضح نہیں کی، ان کے واقعات بیان نہیں کیے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ واضح کرتے ہیں کہ حنیفی تحریک کے جو انبیاء ہیں، چونکہ وہ مشرق وسطیٰ اور عرب علاقوں سے تعلق رکھتے تھے،
اور ان کے بھولے بسرے واقعات مکے والوں کو کسی نہ کسی درجے میں معلوم تھے، قوم عاد، قوم سمود، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے۔ تو قرآن حکیم نے اس اسماعیلی تحریک میں ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان حنیفی تحریک کے انبیاء کا تعارف تو تفصیل سے کرایا ہے۔ خاص طور پر ان کے جو مجددین انبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، داؤد، سلیمان ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے واقعات تو تفصیل سے بیان کیے تھے، کیونکہ قرآن کا مقصد لوگوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ تو جس چیز سے وہ مانوس تھے، جن واقعات کو انہیں علم تھا، ان کو بطور حجت کے ان کے سامنے بیان کیا۔ اور جبکہ سائبین جو انبیاء ہیں، جو نوح علیہ السلام سے پہلے اور دیگر اقوام عالم میں بالخصوص ایران اور ہندوستان اور ان دور دراز کے علاقوں میں چین تک جو سابی انبیاء ہیں، غیر حنیفی انبیاء ہیں، ان سے چونکہ عرب لوگ براہ راست کوئی مناسبت نہیں رکھتے تھے، اگر ان کے سامنے یا ہندوستان کے انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا، ان کے واقعات بیان کیے جاتے، تو ان کے لیے وہ بالکل اجنبی تھے۔ اجنبی ہونے کی وجہ سے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے ان کے تفصیلی قصے بیان نہیں کیے۔ یہ بات واضح کر دی کہ تم تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہر قوم کے اپنے اپنے نبی ہوتے ہیں، تو ان انبیاء کی تعلیمات کو، ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کو، وہاں کے ماحول اور ان کی تمام معاملات کو دیکھو، غور و فکر کرو، تو ان انبیاء کے واقعات میں بہت کچھ ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، تو جن انبیاء کے قصے بیان نہیں کیے وہ حنیفی تحریک کے انبیاء نہیں ہیں، دوسرے سابی تحریک کے انبیاء ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، خواہ کسی رسول کا ہم نے قصہ بیان کیا یا نہیں بیان کیا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں، تو ہر رسول کوئی جو آیت بھی اللہ کی طرف سے وہ لائے تو اللہ کے حکم سے لائے، اللہ کے اذن سے وہ اللہ کی تعلیمات دنیا میں پھیلانے کے لیے انہوں نے بیان کی ہیں۔ کوئی بات رسول اپنی جانب سے کوئی نہیں کرتا رہا، خواہ ہم نے ان کا قصہ بیان کیا ہے یا قصہ نہیں بھی بیان کیا، تو رسول جو کچھ لے کر آتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے لاتے ہیں۔ اور فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اور اللہ کا امر جو ہے وہ انقلاب ہے، تبدیلی ہے، مجادلہ کرنے والوں کا خاتمہ ہے، تو قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو اللہ کی طرف سے حق انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، جو باطل لوگ اس وقت سچی جماعت کے مقابلے میں حق کو دھکیلنا چاہتے ہیں، پیچھے آیا تھا ہاں جی کہ وہ ہر قوم کے اندر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اپنے رسول کو پکڑنے، ان کو جھٹلانے اور باطل کے ذریعے سے حق کو دھکیلنے کا کام کیا، لیدحضوا بالحق، باطل کے ذریعے سے حق کو دھکیلیں۔ تو ایسے مبطلون جو ہیں ان کو خسارہ ہوا، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو گویا کہ اس صورت میں کشمکش دکھائی گئی ہے، سچی ایمان والی جماعت اور مقابلے پر وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے مجادلین اور مبطلین اور کافرین ہیں، اور ان دونوں کے درمیان یہ جو مقابلہ ہے اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ خسر ہنالک المبطلون۔ پیچھے کہا تھا فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کے لیے جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب یہ اللہ کی قضاء اور حکم اور فیصلہ آئے گا تو باطل لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہاں ابطال کا ذکر کیا ہے، اور سورت کے بالکل آخر میں خسر ہنالک الکافرون کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ اس کشمکش میں جو ایمانی جماعت ہے وہ غالب آئے گی، اس مجادلے میں، اس لڑائی میں، جنگ و جدل کے مرحلے میں ایمان والی جماعت غالب آتی ہے۔ تو ایمان والی جماعت کی حقیقت کہ وہ ملائے اعلیٰ کے ان فرشتوں کے تناظر میں کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے علم و رحمت کی وسعت کی دعا مانگتے ہیں، اور پھر اسی ایمانی تقاضے سے یہ ایمان جس جس دل کے میں راسخ ہو جاتا ہے وہ جرأت اور ہمت سے دشمن کے مقابلے کا اعلان کرتا ہے۔ اور جو کفر والے ہیں ان کے لیے پیچھے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ جہنم میں صبح اور شام جل رہے ہیں، فرعونی نظام۔ اور آج مکے کے ظالم بھی مبطل بھی
اسی طریقے سے تباہ و برباد ہوں گے جیسے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔